سینئر قائد ارشد علی خان نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ریاست میں خوف و عدم تحفظ کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ عبادت گاہیں اور مذہبی مقامات تک محفوظ نہیں رہے۔ ارشد علی خان نے کہا ہے کہ خود وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حلقہ اسمبلی کوڑنگل میں 3 قبرستانوں چلے مبارک اور عاشور خانی کو مسمار کر دیا گیا، لیکن وزیر اعلیٰ کی زبان سے ایک لفظ بھی احتجاج میں نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی دن میں سیکولرزم کا نعرہ لگاتے ہیں اور رات میں مسلمانوں کے پیٹ پیچھے چھرا گھونپنے کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ معین آباد میں مسجد شہید کی گئی، اس وقت کانگریس کی سینئر قائد محمد علی شبیر نے وعدہ کیا تھا کہ 15 یوم میں اسی مقام پر مسجد دوبارہ تعمیر کی جائے گی، لیکن تاحال کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ ارشد علی خان نے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ اگر مذہبی مقامات کی مسماری اور اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کا سلسلہ جاری رہا تو BRS خاموش نہیں رہے گی، بلکہ عوامی سطح پر سخت احتجاج شروع کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ریونت ریڈی صاحب کی حکومت آنے کے بعد جو حیدرآباد میں کس طریقے سے کیا ماحول ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ریونت ریڈی صاحب کی خود کی کانسٹیٹنسی کے اندر جہاں پر 3 قبرستانوں کو، عاشور خانے کو اور چلہ محبوب سبحانی کو شہید کر دیا گیا، ریونت ریڈی صاحب دن میں سیکولرزم کا جھنڈا لے کر پھرتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کے پیٹ پر کھنجر بھونکتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ خالی صرف مسلمانوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ جیسا کہ اعظم بھائی نے کہا ہے، مسجد جاگیردار کو شہید کر دیا گیا اور وہاں پر شبیر علی صاحب اور دوسرے کئی اور کانگریس کے لیڈروں نے کہا ہم 15 دن میں اس کو تعمیر کر واپس کر دیں گے، لیکن آج تک اس کا کوئی کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد CO اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے اور CO کو نکال دیا جاتا ہے اور آج 2 مہینے تک وہاں پر CO نہیں ہے۔ جب KCR صاحب تھے، ہمیشہ ہر چیز میں ہمیشہ آگے رہتے تھے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ شادی مبارک ہو یا اوورسیز اسکالرشپ اسکیم ہو یا ہر ایک اسکیم میں آگے بڑھتے تھے۔ آپ نے معظموں کو، اماموں کو کہا ہے الیکشن سے پہلے کہ میں 5000 سے 11000 کر دوں گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی میں کامیابی روکتا ہوں۔ آپ نے معظموں کو، اماموں کو بھی جھوٹ بولا ہے، یہاں تک کہ آپ نے وعدہ کیا۔ ارے ہم جب کینویسنگ کو جاتے تھے، میں اعظم صاحب ہم لوگ یوسف گڑھ میں جب پھر رہے ہیں تو وہاں کے کئی امام اور معظم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم کو تو 5000 10,000 تو چھوڑیے، ہے سو 5000 بھی ہم کو 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سے، کئی لوگوں کو تو 6 مہینے سے نہیں ملے۔ میں پوچھتا ہوں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کے اوپر یہ زیادتی کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہر سال ایک رمضان میں افطار پارٹی کا انتظام ہوتا ہے جہاں پر ہر چیف منسٹر آتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ریونت ریڈی صاحب، اتنا بڑا پروگرام ہے مسلمانوں کا، رمضان کا، روزوں کا اتنا بڑا افطار پارٹی ہوتی ہے، تو ریونت ریڈی صاحب کیوں نہیں آئے؟ آپ یہ بات کو نظر میں رکھیے، یہ بات کو سوچیے۔ پہلی بار میرے خیال سے تلنگانہ کی تاریخ میں اگر خود کی افطار پارٹی میں ایک CM نہیں آنا، ایک بہت بڑی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ اور دیکھیے صاحب، آپ بولے کہ میں شادی مبارک میں 1 تولہ سونا دوں گا۔ میں پوچھتا ہوں، آج شادی مبارک میں کئیوں بچیاں پریشان ہیں، کئیوں چیکس رکے ہیں، آپ اس کو ریلیز کریے۔ آپ الیکشن سے پہلے آپ سب وعدے کریں گے، ابھی بھی جوبلی ہلز کے الیکشن سے آپ کئیوں وعدے کریں گے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ہر چیز کر دوں گا، لیکن اب عوام کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور میں اب ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ، جھوٹ بولنے والے کی اللہ تعالیٰ کامیابی روکتا ہے۔ آپ نے جھوٹ کا سہارا لے کر حکومت کو حاصل کیا، لیکن انشاءاللہ وقت بتائے گا، آج وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ جوبلی ہلز پہ، تاکہ جوبلی ہلز کے سارے ووٹرز کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ BRS پارٹی کو ووٹ دیجیے، کارڈ کے نشان کو ووٹ دیجیے، بھاری سے بھاری میجورٹی سے جیتائیے۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں، آپ دیکھیں گے ہائیڈرا کا جو وہ تھا، اگر مسلمانوں جوبلی ہلز کے، خاص طور پہ جوبلی ہلز کے لوگوں نے اگر BRS پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تو یہ ایک ہائیڈرا کا ایک لائسنس ہے۔ آپ ایک ریونت ریڈی صاحب کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ گھر توڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ان کو بتانا ہے کہ ہم ہائیڈرا سے خوش نہیں ہیں، ہم شادی مبارک سے خوش نہیں ہیں، ہم اوورسیز اسکالرشپ اسکیم دینے سے خوش نہیں ہیں، آپ جو وعدہ کیے ہیں 1 تولہ سونا دینے کے لیے، ہم اس سے خوش نہیں ہیں، آپ جو جھوٹا وعدہ کیے کہ ہم 5000 سے 10,000 کر دیں گے اماموں کو اور معظموں کو، آپ نے نہیں دیا، ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ یہ چیز کو بتانا ہے اور یہ الیکشنز میں بتانا ہے، تاکہ یہ الیکشنز ہمارے لیے بہت بہت اہم الیکشنز ہے۔ انشاءاللہ میں پھر ایک بار آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں۔ شکریہ۔